ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ ہر حوالوں سے نئی نئی چیزیں لا رہے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ کے پیروکاروں کا ایک نیا فرقہ بن جائے گا؟ دیکھیے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں ایک بہت معمولی طالب علم ہوں. وہ بڑے لوگ ہوا کرتے ہیں جن کے بارے میں اس طرح کے معاملات ہو جایا کرتے ہیں. میں تو ایک طالب علم کی حیثیت سے زندگی بسر کرتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ طالب علم کی حیثیت سے زندگی بسر کروں. اپنی طرف سے میں اس صورتحال کو بہتر رکھنے کے لیے جو کچھ کر سکتا ہوں وہ ہمیشہ کرتا ہوں. اور میرا ذاتی احساس یہ ہے کہ فرقہ بندی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آپ اپنے بارے میں یہ خیال کر لیتے ہیں کہ آپ پر شاید الہام ہوا ہے. یہ وہی ہوتی ہے. اگر آپ ایک عام انسان کی حیثیت سے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ میں نے ایک انسان کی حیثیت سے چیزوں کو سمجھا ہے، میں غلطی کر سکتا ہوں، تم دوسروں کی بات بھی سنو. اور میں تو ہمیشہ اسی کی تلقین کرتا ہوں. میں نے جس بت کو توڑنے میں اپنی زندگی بسر کی ہے، اپنی ہی زندگی میں اس کو دوبارہ بنانے کی کوشش کیوں کروں گا؟ نہیں، لیکن سیدنا مسیح علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی ہوگی، اس میں کیا شبہ ہے؟ پھر آپ دیکھیے کہ ان کے پیروکاروں نے کیا کیا. تو اس خاکسار کا کیا معاملہ ہے؟ یعنی کہ نسبت خاک رہا عالم پاک. جب اتنی بڑی بڑی شخصیات کے معاملے میں یہ ہو گیا تو اس طالب علم کے بارے میں بھی کوئی فتنہ پیدا ہو سکتا ہے. میرا کام یہ ہے کہ میں اپنی زندگی میں اس کے کلا کما کرنے کے لیے جو کر سکتا ہوں